السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ہم ایک رومانٹک کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو سن کر بہت اچھی لگے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ آپ لوگ ہماری کہانی سنیں اور بنے رہیں، پوری کہانی سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ چلیں جی، اب سناتی ہوں آپ کو کہانی اچھی سی، مزے کی اور بہت پیاری۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں تھیں، شہر کی سڑکوں کو خاموش سے بھگو رہی تھی۔ جب ارحم پہلی بار کالج کی لائبریری میں داخل ہوا، وہ ایک سادہ مزاج، محنتی اور شرمیلا لڑکا تھا جس کی زندگی صرف کتابوں، خوابوں اور اپنے خاندان کی خوشیوں کے گرد گھومتی تھی۔ اس لائبریری کے ایک کونے میں عائشہ بیٹھی تھی، لمبے سیاہ بال، معصوم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے شمار خواب لیے ہوئے۔ ارحم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن بے احتیاط تیز ہو گئی، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہی لڑکی ایک دن اس کی پوری دنیا بن جائے گی۔ چند دنوں بعد ایک کتاب غلطی سے دونوں نے ایک ساتھ پکڑ لی۔ دونوں ہاتھ ٹکرائے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر مسکرا دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک خاموش کہانی نے جنم لیا۔ اس دن بعد کبھی ملاقات ہوتی، کبھی کیفے ٹریویا میں سلام دعا، کبھی کسی اسائنمنٹ پر بات۔ آہستہ آہستہ دوستی نے دلوں میں جگہ بنا لی، شروع کر دی۔ ارحم کو عائشہ کی سادگی، عزت کرنا انداز اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت بہت پسند تھی۔ جب عائشہ کو ارحم کی ایمانداری، نرم لہجہ اور اپنے خوابوں کے لیے محنتی لڑکا اچھا لگتا تھا، وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر کالج ایک دن بھی ادھورا محسوس کرنے لگے۔ ایک شام سورج غروب ہونے کی وقت دونوں کالج کی چھت پر کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ آسمان پر بکھرے ہوئے نارنج رنگ کو دیکھ رہی تھی اور ارحم خاموشی سے اسے۔ آخرکار ارحم نے ہمت کی اور دھیمی آواز میں کہا، عائشہ، شاید میں تمہیں لفظوں میں کبھی نہ بتا سکوں، مگر میری ہر دعا میں تم شامل ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ مسکرائی اور بولی، میں بھی بہت پہلے سے ہی یہ کہنا چاہتی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ اس دن دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا کہ ہر مشکل میں ساتھ رہیں گے۔ محبت کے دن بہت خوبصورت گزرنے لگے، کبھی پارک میں چہل قدمی، کبھی بارش میں بھیگتے ہوئے چائے پینا، کبھی مستقبل کے خواب سجانا۔ ایک دن وہ اپنا گھر بنائیں گے جہاں محبت، سکون اور احترام ہوگا۔ لیکن ہر کہانی میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ عائشہ کے والدین نے اس کی شادی اپنے رشتہ دار کے بیٹے سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب عائشہ نے یہ خبر ارحم کو دی تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارحم اس وقت بے روزگار تھا اور صرف اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے کہا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں اپنی محنت سے خود کو اس قابل بنا دوں گا کہ تمہارے گھر آ کر تمہارا ہاتھ مانگ سکوں۔ عائشہ نے اس پر اعتماد کیا اور کہا، میں انتظار کروں گی، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ اس کے بعد ارحم دن رات محنت کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی، راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی۔ ہر ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑا ہوا۔ کئی بار ایسا لگا کہ قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی، مگر عائشہ کے یقین نے اسے کبھی ہارنے نہ دیا۔ آخرکار ایک اچھی کمپنی میں اسے بہترین ملازمت مل گئی۔ وہ خوشی خوشی اپنے والدین کے ساتھ عائشہ کے گھر پہنچا۔ ابتدا میں عائشہ کے والد نے انکار کر دیا کیونکہ وہ دولت کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، مگر جب انہوں نے ارحم کی سچائی، عزت، محنت اور اپنی بیٹی کے لیے خلوص دیکھا تو ان کا دل بدل گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دولت تو آج ہے کل نہیں، مگر اچھا انسان پوری زندگی ساتھ دیتا ہے۔ اگر میری بیٹی بھی یہی چاہتی ہے تو مجھے اس رشتے کو قبول ہے۔ یہ سن کر عائشہ خوشی سے رو پڑی۔ ارحم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند ماہ بعد دونوں کی شادی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے دن عائشہ سرخ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جب ارحم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح کے بعد جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ سچی محبت صرف خوبصورت الفاظوں کا نام نہیں، بلکہ صبر، اعتماد، قربانی اور احترام کا دوسرا نام ہے۔ شادی کے بعد بھی دونوں نے زندگی کی ہر مشکل
مل کر برداشت کی۔ کبھی مالی پریشانی آئی، کبھی بیماری، کبھی حالات نے امتحان لیا، مگر انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ جب بھی کوئی مشکل آتی وہ ایک دوسرے کو یہی یاد دلاتے کہ انہوں نے کالج کی ہر شام وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں ساتھ رہیں گے۔ برسوں بعد ان کے گھر ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوئی، جس کی مسکراہٹ نے اس کی دنیا مزید روشن کر دی۔ ارحم اکثر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہتا، اگر محبت سچی ہو تو منزل ضرور ملتی ہے، بس ہمت اور صبر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عائشہ مسکرا کر اس کی بات سن لیتی اور دل ہی دل میں اس سفر کو یاد کرتی جو ایک لائبریری میں ایک چھوٹی سی ملاقات سے شروع ہوا تھا۔ ان کی محبت وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے مضبوط ہوتی گئی۔ ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ پر وہ اسی کالج کی لائبریری جاتے جہاں پہلی بار ان کے ہاتھ ایک ہی کتاب کو ملے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کہ قسمت نے انہوں نے ایک دوسرے کا ہم سفر بنایا۔ ان کی کہانی یہ سکھا گئی کہ سچی محبت صرف مل جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو خوابوں کا احترام کرنے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے، اعتماد نہ ٹوٹنے دینے اور ہر حال میں ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے کا نام ہے۔ کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت محبت ہی وہی ہوتی ہے جس میں خلوص ہو، عزت ہو، دعا ہو اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کا سچا وعدہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ دوستوں کہانی پسند آئی ہے